ہم نے IMF کو لکھ کے دیا ہے کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے اور جو ہم نے IMF کو لکھ کے دیا ہے وہ اس کے حساب سے یہ چیز کرنی ناگزیر تھی. بہرحال یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا ہے, یہ صرف میرے اوپر پرسنل کرنا میرے خیال سے تھوڑا سا فیکچول نہیں ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ IMF کی وجہ سے ہوا. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اصل کہانی بتا دی. کہا کہ IMF کو لکھ کر دیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی نہیں دیں گے. فیصلہ شہباز شریف کے دستخط سے ہوا ہے, ان پر ذاتی تنقید حقائق کے مطابق نہیں. پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو. بتایا کہ مریم نواز نے جس میٹنگ کی بات کی وہ پارٹی کی میٹنگ تھی, سرکاری نہیں. اس کے بارے میں مزید بات نہیں کریں گے. اطلاعات تھیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے پر نواز شریف اپنے وزیر اعظم بھائی سے ناراض ہیں. اجلاس چھوڑ کر اٹھ گئے. مریم نواز نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تائید نہیں کر سکتی, عوام کے ساتھ کھڑی ہیں. آصف علی زرداری بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پیٹرول کی قیمت بڑھانے پر شہباز شریف سے ناراض. وفاقی حکومت کی اہم ترین اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری نے صاف صاف جتلا دیا کہ اس فیصلے میں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا. جلد وزیر اعظم سے ملاقات میں معاشی ٹیم کے بارے میں بھی بات ہوگی. وفاقی اتحاد میں شامل ایک اور اتحادی MQM کا بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر اظہار تشویش, فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ. پیٹرول کی قیمت پر نواز شہباز ناراضی نورا کشتی ہے. تحریک انصاف کی شیریں مزاری کا رد عمل. مریم نواز کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا کہ ایک طرف پیٹرول بند, دوسری طرف مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ نہیں مانتی. نواز شریف پاکستان آئیں اور اپنے بھائی کو ہٹا دیں, انہیں کس نے روکا ہے؟ شاہ محمود قریشی بولے ملک میں مہنگائی 75 برسوں کی ریکارڈ حدوں کو چھو رہی ہے. PTI رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل سستا ہو رہا ہے, یہاں مزید مہنگا کر دیا گیا. بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافے پر عوام خودکشیوں پر مجبور ہے. شہباز گل نے فوج سے متعلق غلط لائن بولی, ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. شہباز گل کی گفتگو سے فوج کو اکسانے کا تاثر گیا. چیئرمین PTI عمران خان کا انٹرویو میں اعتراف. انٹرویو کے دوران عمران خان نے نیوٹرلز کا بھی ذکر کیا. کہا کہ انہیں بجٹ اور دیگر بل پاس کروانے کے لیے نیوٹرلز کو کہنا پڑتا تھا جو اس وقت نیوٹرلز نہیں تھے. ادارے میں بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں گرفتار شہباز گل کی مزید جسمانی ریمانڈ کی اپیل پر سیشن عدالت میں سماعت. پروسیکیوٹر نے کہا کہ ابھی تفتیش باقی ہے. اس سازش میں شہباز گل کے ساتھ اور کون شامل تھا, ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹرانسکرپٹ کہاں تیار ہوا اور کس نے کیا. فیصلے تک پہنچنے کے لیے ملزم شہباز گل کا مزید بیان لینے کی ضرورت ہے. عدالت نے شہباز گل کو نوٹس جاری کر دیا. عمران خان کی ان کے اپنے ہی وزیر نے تردید کر دی. وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے اڈیالہ جیل میں شہباز گل سے ملاقات کے بعد کہا کہ شہباز گل بالکل ٹھیک ہیں, انہیں برہنہ کر کے تشدد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ عمران خان سے ملیں گے تو انہیں شہباز گل کی صحت کے بارے میں بتائیں گے. ہاشم ڈوگر نے یہ بھی کہا کہ شہباز گل وفاق کا کیس ہے, اڈیالہ جیل صرف اس کی کسٹوڈین ہے. شہباز گل وفاق کے ملزم ہے, جیل ان کی قید نہیں بڑھا سکتی نہ کم کر سکتی ہے. عمران خان نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں الزام لگایا تھا کہ شہباز گل کو جیل میں برہنہ کر کے ان پر تشدد کیا گیا. میرا نام محمد منیب کینی ہے. میں PTI ISF انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے انجینئر رہا ہوں 2 سال کے لیے. اور کل میں نے 2 ٹویٹس کیے, وہ میری بہت بڑی غلطی تھی. اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں تھا اور میں نے اس کی تصدیق بھی بالکل نہیں. میں ڈاکٹر ذوالقرنین PTI کا سپورٹر ہوں اور سوشل میڈیا پر ام حریم کے نام سے میں اپنا فیک اکاؤنٹ چلا رہا تھا. میں اپنے شہداء کے ورثاء, پاکستانی عوام اور پاک فوج ان سب سے موافقت طلبگار ہوں. غلطی سے اپنے ملک اور اپنے ملک کی عزیز آرمی کے اوپر غلط ٹویٹس کی, خان صاحب کی تقریریں سن کر اور PTI کی میڈیا سیل کی ان کے انفلوئنس میں آ کر میں نے اس طرح کی ٹویٹ کر دی. لسبیلہ ہیلی کاپٹر سانحے میں پاک فوج کے شہداء کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تمام کرداروں کی گرفتاریاں عمل میں لانے کا فیصلہ. گھناؤنی مہم چلانے والوں کے سرپرستوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. شہداء اور پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی میں بھارتی اکاؤنٹس کے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا انکشاف. تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعت PTI کے کارکنوں کی جانب سے مہم شروع کرنے کے بعد بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی اس میں شامل ہو گئے. اب تک ایسے 17 اکاؤنٹس سامنے آ چکے ہیں. بھارتی اکاؤنٹس کے نام پر اکاؤنٹس پاکستان سے چلنے کے خدشات کی چھان بین بھی جاری ہے.
وفاقی کابینہ نے نیب کی سفارش پر عمران خان دور کے مشیر احتساب شہزاد اکبر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا. شہزاد اکبر عمران خان دور کے ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ بھی تھے. بیرسٹر ضیاء المصطفیٰ نسیم کا نام بھی ای سی ایل میں شامل. آج کابینہ اجلاس میں 10 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دی گئی. 22 افراد کے نام ای سی ایل سے نکالنے اور 3 افراد کو ایک مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی. اجازت پانے والوں میں سینیٹر گلزار کے صاحبزادے عمار خان بھی شامل ہیں. عمران دور کے مشیر احتساب شہزاد اکبر نے این سی ایس سیٹلمنٹ نیب انکوائری پر نیب کو دوبارہ مراسلہ بھیج دیا. ویڈیو لنک یا لندن ہائی کمیشن میں بیان ریکارڈ کرنے کی درخواست. یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ نیب آزادانہ انکوائری میں دلچسپی نہیں رکھتا، اس لیے اپنے خطوط پبلک کیے. تمام خطوط اور واٹس ایپ میسیجز موصول کیے گئے ہیں. یہ بھی کہا کہ ان پر ابھی تک کوئی کیس نہیں مگر نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا. یہ این سی اے سے تصفیہ ہے تو کیا این سی اے عہدیداروں کے نام بھی ای سی ایل میں ڈالیں گے؟ الزام لگایا کہ منی لانڈرز انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہیں. حکومت پنجاب نے 3 دن میں پولیس افسروں کے تبادلوں کی سینچری مکمل کر لی. مزید 11 ایس ایچ اوز اور 5 چوکی انچارج تبدیل. اس سے پہلے ایک دن میں 55 اور دوسرے دن 42 افسروں کو تبدیل کیا گیا. افسروں میں 18 ایس پیز اور 24 ڈی ایس پیز شامل ہیں. 3 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور متعدد تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز بھی تبدیل کر دیے گئے. 4 جیل سپرنٹینڈنٹس کے تقرر و تبادلے. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ سماعت کرے گا. قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ معاملہ لارجر بینچ دیکھے گا. سماعت 18 اگست تک ملتوی. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ولی خان کیس کے بعد یہ پہلا کیس ہے. اس کیس میں ریفرنس بھجوا دیا گیا تھا، اس کیس میں ریفرنس نہیں بھجوایا گیا. تحریک انصاف کے وکیل انور منصور نے کہا کہ اکاؤنٹس مختلف وجوہات کی بنا پر ظاہر کرنا ضروری نہیں تھے. پیسہ یہاں سے گیا ہے، صوبوں کے اکاؤنٹس میں ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار لارجر بینچ کا حصہ ہوں. قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے اراکین کے استعفے مرحلہ وار منظور کیے جانے کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ اگر وہ ہائی کورٹ کے جج نہ رہیں تو گزشتہ احکامات کالعدم تو نہیں ہو جائیں گے. ڈپٹی اسپیکر نے استعفوں کی منظوری کا آفس ریک آرڈر لگایا ہوا ہے جس کو تسلیم یا اس سے انکار کرنا ہے. اگر استعفے منظور نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ اتنا سا ایشو ہے، آ کر بتا دیں کہ استعفے منظور ہو چکے ہیں یا نہیں. اس درخواست کا سوائے اسپیکر سیکریٹریٹ کے ساری دنیا کو پتا ہے. بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے سبب دریائے راوی میں جسر کے مقام پر طغیانی 61,000 کیوسک پانی کا ریلا علاقے سے گزر رہا ہے. ریلے سے شاہدرہ، چون، پھول نگر، ساہیوال اور چیچا وطنی کی دریا سے ملحقہ علاقے متاثر ہونے کا خدشہ. درجنوں افراد محفوظ مقامات پر منتقل. سیالکوٹ اور گجرانوالہ کے قریب نالہ ڈیک میں 41,000 کیوسک کے ریلے سے تباہی. 4 مقامات پر بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل. درجنوں دیہات ڈوب گئے. دریائے چناب میں طغیانی کے باعث ہیڈ تریمو کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب. جھنگ کے قریب رابطہ سڑکیں زیر آب آنے سے آمد و رفت میں دشواری. جنوبی پنجاب میں موسیٰ خیل کی ندی نالوں کا پانی داخل ہونے سے 40 سے زیادہ دیہات زیر آب. اکثر علاقوں کے زمینی رابطے منقطع ہو گئے. وزیر اعلیٰ کی کوہ سلیمان میں بارشوں کے پیش گوئی کے باعث متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت. جدید موسمیاتی ریڈار کی تنصیب کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ بھی طلب. بلوچستان کے علاقے پشین میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی. 3 خواتین اور 2 بچے جاں بحق. مستونگ میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ندی نالوں میں طغیانی، کھڑی فصلیں تباہ. سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گئے. کچے مکانات گر گئے. کانک ڈیم کے اسپل ویز سے پانی اوور فلو ہو گیا. پانی گھروں میں داخل. بارش کے باعث سیلابی صورتحال. گداواوا کا زمینی راستہ پھر معطل. سیلاب متاثرین کی بحالی اور نقصانات کے ازالے کے لیے ڈی جی پی ڈی ایم اے نے 14 رکنی کمیٹی قائم کر دی.
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुपर हाईवे सुरजानी टाउन, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, क्लिफ्टन और डिफेंस में बादल बरसे। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, न्यू कराची में भी बारिश। कुरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक की रवानी चौथे रोज भी तातुल का शिकार रही। सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों को जाने की इजाजत मिली। सिंध में हैदराबाद, सखर, ठट्ठा, सजावल, टंडोला यार और मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट से फ्लैश फ्लड, 5 अफराद लापता। हुक्काम का कहना है कि रत्ती गली के मकाम पर मौजूद तमाम सयाह महफूज हैं। फ्लैश फ्लड से 5 मकानात और 3 मिनी हाइडल पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमें भेज दी गई। आप गौर से सुने आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है, इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना कान डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। मुआविन खुसूसी अरसलान खालिद को पंजाब में IT का महकमा देने के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई। मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज और सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया है कि अरसलान खालिद ने बुशरा बीबी के कहने पर सियासतदानों के खिलाफ गद्दारी की मुहिम चलाई। अरसलान खालिद से फौरी वजारत वापस ली जाए। बैरून मुल्क जाने वालों को बोर्डिंग पास, कस्टम्स और करेंसी डिक्लेरेशन के बगैर न देने की शर्त का नफाज। अब इमिग्रेशन से कबल एयरपोर्ट काउंटर पर करेंसी और कस्टम डिक्लेरेशन की तफसील फराहम करना होगी। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए कस्टम्स और करेंसी डिक्लेरेशन की FATF की हिदायत पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को नई हिदायत जारी कर दी। ANF वाले कल किसी जज की गाड़ी से चर्स निकाल लें तो क्या होगा? प्रोसिक्यूटर साहब, ये कल आपकी गाड़ी से भी चर्स निकाल सकते हैं। अहम मुकदमात में अपने रवैये की वजह से ANF ने खुद को मशकूक कर लिया। जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। चर्स स्मगलिंग केस के मुल्जिम अदनान खान की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस फाइज ईसा ने प्रोसिक्यूटर ANF से पूछा कि मालूमात के बगैर ANF किसी सवारी को कैसे रोक सकता है? क्या 3 किलो चर्स बाइक की सीट के नीचे आ सकती है? ANF वाले कम से कम अपना कानून तो पढ़ लें। पड़ोसी से झगड़ा हुआ तो उस पर भी मुनशियात डाल दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि कानून वाज़ेह है, मालूमात होगी फिर कार्रवाई होगी। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जद्दा में तकरीब से खिताब। कहा कि मुश्किल वक्त गुजर चुका, पाकिस्तान अब मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। मुल्क इमरानी फितने, फसाद और सियासी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, इंतखाबात वक्त मुकर्ररा पर हों। पंजाब असेंबली में निजी कर्ज पर सूद की पाबंदी का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि सूद के कारोबार पर पाबंदी का क्रेडिट पूरे ऐवान और खास तौर पर कायद इमरान खान को जाता है। परवेज इलाही ने कहा है कि दीनी तालीम की मॉनिटरिंग का सिलसिला शुरू करने पर वो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार। स्वात से कराची आने वाली मुसाफिर कोच को रोहड़ी के करीब हादसा। 8 अफराद जहां बहक, 20 से ज्यादा जख्मियों में से कई की हालत नाजुक। हादसा तेज रफ्तारी से मोड़ काटने के बायस पेश आया। लाहौर से कराची आने वाली बस का हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। बदकिस्मत बस के मुसाफिर का कहना है कि ड्राइवर की आंख लग गई थी। मुसाफिर ने अपनी जान गाड़ी से छलांग लगाकर बचाई। मुल्तान के करीब M5 पर हादसे में हलाक 20 मुसाफिर की लाशें नाकाबिल शनाख्त, DNA टेस्ट कराए जाने का इम्कान। फैसलाबाद में लड़की को हरासा, इंसानियत सोच तजलील और तशद्दुद करने की वीडियो वायरल। मुकदमा दर्ज। लड़की का कहने के सहेली का बाप शादी पर जोर दे रहा था, इनकार पर तशद्दुद किया, सर के बाल और भवें काट दी, जूते चाटने पर मजबूर किया, जिनसी हरासा भी किया और वीडियोस बनाई। गुजरावाला में घर से सास और बहू की जली हुई लाशें बरामद। दोनों लाशें घर के अलग अलग कमरों से मिली। खातून के शौहर की मदईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں تیل سستا نہیں ہو رہا. عوامی مسائل کے حل کے لیے ملک کو نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے. رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کی حکومت پر کڑی تنقید. کہا کہ نااہلوں سے کرنسی قابو نہیں ہو رہی. ڈالر 240 سے 212 پر آنا معاشی استحکام کی علامت نہیں. ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا. سیاستدانوں کی لڑائیوں میں ملک کا نقصان ہوتا ہے. وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ کا آل پارٹیز استحکام معیشت کانفرنس سے خطاب. کہا کہ سیاسی جماعتوں میں اتنی ہی خرابیاں ہیں جتنی اور شعبوں میں. رہنما JUI مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ ملکی معیشت کو ریورس گیئر لگا ہوا ہے, اس کی سمت درست کرنا ہوگی. ملک میں معاشی اور خارجہ پالیسی سمیت کئی چیزیں آزاد نہیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پیٹرول کی نئی قیمت میں کوئی نیا ٹیکس یا لیوی شامل نہیں, یہ صرف PSO کے اخراجات کی عکاسی کرتی ہے. فیول پرائس کی سمری اوگرا پیش کرتی ہے جو فائنانس ڈویژن کو براستہ پیٹرولیم ڈویژن بھیجی جاتی ہے. انہیں یہ سمری قیمتوں کے تعین سے چند گھنٹے پہلے ہی موصول ہوتی ہے. معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد کہتے ہیں کہ خام تیل کی امپورٹ اس کو پیٹرول یا ڈیزل میں تبدیل کرنے میں اضافی اخراجات شامل ہوتے ہیں. تیل درآمد ہونے کے بعد ڈالر اور روپے کا ایکسچینج ریٹ بھی اثر انداز ہوتا ہے. کہا کہ عالمی مارکیٹ میں جو خام تیل کی قیمت نیچے آئی ہے وہ اگر برقرار رہتی ہے تو آئندہ 15 سے 30 دنوں میں حکومت پاکستان پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کے قابل ہوگی. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 8 پیسے کی کمی. کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 213 روپے 90 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 2 روپے کی کمی. اوپن مارکیٹ میں ایک امریکی ڈالر 213 روپے کا ہو گیا. پاکستان نے اظہار آمادگی کے خط پر دستخط کر کے IMF کو بھجوا دیا. پاکستان کا لیٹر IMF اپنے ایگزیکٹو بورڈ کو بھجوائے گا. IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 29 اگست کو متوقع ہے. 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی قسط پاکستان کو اگست میں ہی ملنے کا امکان. وزیر اعظم شہباز شریف اگلے ہفتے قطر کا سرکاری دورہ کریں گے. سینئر وزراء سول و فوجی افسران بھی ساتھ جائیں گے. وزیر اعظم کے دورے میں LNG سپلائیز اور موخر ادائیگیوں کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا. قطر کی پاکستان کے ملکیتی اداروں میں سرمایہ کاری کے معاملے پر بھی بات ہونے کا امکان. وزیر اعظم قطر سے واپسی پر UAE کا بھی دورہ کریں گے. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور 2 طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا. امریکی سفیر نے کہا کہ علاقائی امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہیں. پاکستان امریکہ سے مضبوط سفارتی, اقتصادی, دفاعی تعلقات قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان نے نیدرلینڈز کو دلچسپ مقابلے کے بعد 16 رن سے ہرا دیا. گرین شرٹس نے فخر زمان کی سینچری, بابر اعظم اور شاداب خان کی شاندار بیٹنگ کی بدولت 6 وکٹ پر 314 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب میں ہوم ٹیم نے 8 وکٹ پر 298 رنز بنانے میں کامیابی حاصل کی. وکرم جیت, ٹام کوپر اور کپتان نے 50s بنائی. فخر زمان کو مین آف دا میچ کا ایوارڈ دیا گیا. دوسرا ون ڈے جمعرات کو ہوگا. سیریز کے تمام میچز جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے. فٹ بال کے معاملات میں مداخلت. فیفا نے بھارتی فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی. بھارت اکتوبر میں ہونے والے انڈر 17 ورلڈ کپ کی میزبانی سے محروم. بھارتی عدالت نے انڈین فٹ بال فیڈریشن کو مئی میں برطرف کر کے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی تھی. فیفا قوانین کے تحت فٹ بال معاملات میں بیرونی مداخلت قابل قبول نہیں ہے. کشمیر پریمیئر لیگ کے پہلے میچ میں راولا کوٹ ہاکس نے مظفر آباد ٹائیگرز کو 10 وکٹ سے ہرا دیا. کوٹلی لائنز اور بارش کے باعث منسوخ. جیو سپر تمام میچز براہ راست نشر کر رہا ہے. اسلامی یکجہتی گیمز خواتین سوئمنگ کی 100 میٹر بٹر فلائی میں بسمہ خان نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. 100 میٹر بریسٹ سٹروک کے فائنل میں مشال ایوب 7ویں نمبر پر رہیں. 200 میٹر فری سٹائل کے فائنل میں جہاں آرا نبی کا 8واں نمبر. مردوں کی 800 میٹر فری سٹائل کے فائنل میں امان صدیقی کا 6واں نمبر.
मॉस्को में आतिशबाजी का बैन अल-अक़वामी मुकाबला पाकिस्तान ने जीत लिया। आतिशबाजी के बैन अल-अक़वामी मुकाबले में 8 ममालिक ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी नगमा इस परचम के साए तले हम एक हैं और गीत लाल मेरी पत पर आतिशबाजी की गई।